نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات؟ قالوا بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطایا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹ جائے؟ حضور پاک نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارے گناہوں کی معافی ہو جائے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا سب سے پہلی جو عبادت ہے، کہ تکلیف اگر آپ کو کوئی ہو رہی ہے، جیسے ٹھنڈی کا موسم ہے، سخت ٹھنڈی ہے، تو ظاہری بات ہے سخت ٹھنڈی کے زمانے میں پانی کو صبح صبح میں ہاتھ لگانا یہ انسانی فطرت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ایسی کنڈیشن میں اگر بندہ اچھی طرح سے مکمل وضو کرے، کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے، جب بہت زیادہ ٹھنڈی ہے اور خاص کر کے نماز فجر میں جب آپ وضو کے لیے اٹھیں گے تو آپ چاہیں گے جلدی سے ہم فارغ ہو جائیں، کیونکہ ٹھنڈی آپ کو بہت زیادہ لگ رہی۔ اب آپ اس میں کیا کریں گے؟ جلدی سے فارغ ہونے میں بندہ جلد بازی کرتا ہے اور ہاتھ وغیرہ بڑی رفتار سے وہ دھونے کی کوشش کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس رفتار میں اس کا کوئی حصہ سوکھا رہ جائے۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں مکمل وضو کرنا، جہاں ہاتھ دھونا ہے وہاں پورا ہاتھ دھونا، جہاں پاؤں دھونا ہے پورا پاؤں دھونا، جہاں چہرہ دھونے کا حکم ہے جتنا دھونا ہے اتنا دھونا، یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے مکمل وضو کرتا ہے تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا عمل ہے زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا۔ مسجد آپ کی مکان سے دور ہے تو آپ چل کر کے جتنے بھی قدم زیادہ ہوں گے اتنا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آپ نے نماز عصر ادا کر لی، اب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کے ساتھ آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ نماز مغرب ہوگی، نماز ادا کر کے پھر جاؤں گا، تو یہ بیچ کا جو حصہ ہے جتنی دیر آپ نے انتظار کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ایسا ہے جیسے آپ نے اتنے ٹائم اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی، یعنی نماز ادا کرنے کا ثواب ملا۔ حالانکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، آپ بیٹھے رہے نماز کا انتظار کر رہے اور یہ سوچ رہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھوں گا پھر جاؤں گا، تو وہ وقت جو بیچ کا خلا گزرا ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسا ہے کہ جیسے بندہ نماز میں ہے۔ نماز میں جو ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے اتنا ٹائم کا ثواب اللہ تعالیٰ بندے کو اس طریقے سے عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا، زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، تم ان چیزوں کے پابند ہو جاؤ۔ سرکار صحابہ سے کیا فرماتے؟ پابند۔ حالانکہ صحابہ کرام تو سرکار علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے تو وہ سرکار کو جیسا دیکھتے تھے وہ کرتے تھے، جو بھی عمل سرکار علیہ السلام کا دیکھتے تھے صحابہ کرام کا ایک معمول تھا کو کرنے۔ کچھ عمل ایسے تھے کہ جہاں پر سرکار علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ یہ تم کو کرنا نہیں ہے، جیسے صوم وصال کے بارے میں جب سرکار علیہ السلام کا ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ سرکار علیہ السلام لگاتار روزہ رکھتے تھے، رات دن روزہ ہی چلتا رہتا تھا آپ کا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھا نہیں رہے، آپ پی نہیں رہے، تو سرکار فرماتے کہ میں تو روزہ رکھتا ہوں۔ تو دوسرے دن سے صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ پھر سرکار علیہ السلام کو پتہ چلا کہ صحابہ نے بھی مجھے دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایکم مثلی، بتاؤ تم میں میری طرح کون ہے؟ یعنی سرکار خود فرما رہے کہ تم میری طرح اور میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ واللہ یطعمنی ویسقینی، مجھے تو میرا رب غیب سے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے۔ یعنی یہ اللہ سرکار علیہ السلام کی
خصوصیت ہے کہ واللہ یطعمنی و یسقینی، مجھے تو میرا رب غیب سے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا ہے. تو یہ اس میں سرکار علیہ السلام نے ان کو روک دیا، یعنی کچھ باتیں ایسی تھی. باقی زیادہ تر سنن کی جہاں بات آتی تھی صحابہ کرام اس پر بڑے مضبوطی سے اس پر عمل کرتے تھے. اچھا بہت سارے عمل ایسے تھے جو ضروری نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ عمل حضور نے کیا ہے تو صحابہ کرام کر لیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند ساتھیوں کے ساتھ آپ جنگل میں گئے تو ایک صحابی نے کہا، آپ کے ساتھی نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر آپ کو پتہ ہے یہ درخت کون سا ہے؟ تو کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں، کہ لا علم من حاضر شجرہ، یہ درخت کون سا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. تو ساتھی نے بتایا کہ یہ درخت وہ ہے کہ ایک دن حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھ کر کے یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کا امامہ شریف اس درخت میں پھنس گیا تھا، یہ وہ درخت ہے. تو حضرت عبداللہ، حالانکہ ضروری عمل تو ہے نہیں ہے کہ بھئی ہم کو کرنا ہی ہے، امت کو کرنا ہے، صحابہ کو کرنا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر محبت دیکھیے، اتباع کس کو کہتے ہیں. آپ نے فوراً سواری منگائی کہ بھئی سواری کا انتظام کیا جائے اور امامہ شریف لایا جائے. آپ نے امامہ شریف باندھا اور باندھنے کے بعد سواری کو ادھر سے ادھر لائے لیکن آپ کا امامہ نہیں پھنسا. پھر واپس ادھر لائے، آپ کا امامہ نہیں پھنسا. تیسری بار لائے پھر چوتھی بار جب آپ سواری کو لائے تو آپ کا امامہ اس درخت میں پھنس جاتا ہے. پھر آپ اتر جاتے تو صحابی نے پوچھا آپ کے ساتھی نے کہ عبداللہ ابن عمر یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو سرکار کا امامہ شریف پھنسا تھا، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ادائے رسول میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں ہے. یعنی یہ اتباع اور پیروی کی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جو طریقہ دیا اس پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے. تو سرکار علیہ السلام صحابہ کو فرماتے تم ان چیزوں کے پابند ہو جاؤ. تو وہ صحابہ تو کیا سرکار کے ساتھ میں رہتے تھے، وہ تو پابند تھے، لیکن صحابہ کو بول کر کے میرے آقا ہم کو بتا رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.